اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، یقیناً رمضان مبارک کی برکت والی ساعتیں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں۔ یقیناً آپ اس میں خوب لطف اٹھا رہے ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو میں موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرے بہت سارے دوست، چاہنے والے، محبت کرنے والے جو ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، ان کی بارہا مرتبہ ریکویسٹ تھی کہ آج ایک موضوع ایسا بھی رکھا جائے جس میں والدین کے حوالے سے بتایا جائے۔ تو آج کا موضوع بالخصوص میں والدین کے حوالے سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرمائے اور آپ کو اور مجھے سنا کر عمل کی سعادت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس طیب و طاہر کتاب، پاکیزہ کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حکم خداوندی ہے اور تمہارے رب سے حکم فرمایا گیا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرو۔ مفہوم آیت کچھ یوں ہے، والدین کی رضا حاصل کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ آج سچی بات یہ ہے کہ ہم بہت دور ہیں اس چیز سے جو آج کا میرا موضوع ہے۔ یہ بڑا خاص الخاص موضوع ہے اور اس موضوع کے اندر جو باتیں چند اصلاحی موضوع پہ آئیں گی، آپ ضرور سنیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ حق کا میسج پہنچے اور آپ اس سے لطف اندوز ہوں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا خدا کی رضا والدین کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اب ان الفاظوں کے اوپر اگر غور کریں تو اللہ کریم نے آپ کے اور میرے لیے بڑی آسانی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کے لیے چند ذریعے رکھیں۔ کہیں اس نے نماز کی صورت میں آپ سے اور مجھ سے راضی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اقیم الصلاۃ۔ کہیں آپ کو اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں غربا، مساکین، یتیم، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ، تم میرا ذکر کرو۔ اور مختلف مقام پر اور مختلف طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم ان چیزوں کو اختیار کرو۔ اور پھر ایک موقع پر میں اکثر یہ کہیں بھی میں بیٹھا ہوں تو اکثر دوست احباب آتے ہیں اور وہ اپنی مشکلات پریشانیاں گن رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا زیادتی نہیں کرتا، اتنا ظلم نہیں کرتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ بہرحال یہ میرے موضوع کے موافق آیت تھی، لیکن میں اس غرض سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قربت دینے کے راستے بتا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کر رہا۔ یہ جو راستے بتائے ہیں، کہیں نماز کی صورت میں ہے، کہیں قرآن کی تلاوت میں صورت میں ہے، کہیں زکوٰۃ کی صورت میں ہے، اور کہیں ذکر و ذکار کی صورت میں ہے، اور کہیں پہ والدین کی رضا حاصل کرنے کی صورت میں رب تم سے راضی ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر ظلم کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو تم برداشت نہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی تمہیں عطا کیا ہے، اتنی ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کو تم بآسانی برداشت کر سکتے ہو۔ بہرحال والدین کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آج آپ نے اور میں نے غور کرنی ہے، آپ نے اور میں نے فکر کرنا ہے کہ آپ اور میں کس قدر والدین کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں، والدین کو کس قدر راضی کر رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتب اللہ تعالی لہو بکل نظر حجۃ مبرورہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فرمایا ایک محبت کی نگاہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟ یہ وہ حج ہے جس کی مقبولیت کی سنت، جس کی مقبولیت کی مور لگی ہوئی ہو، یہ ایسا حج ہے۔ آپ پر میں ہزاروں روپے لگا کر، ہزاروں روپے خرچ کر کے ہم یہاں سے مکہ پاک جاتے ہیں، وہاں جا کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا یا نہیں، ہم نے جو مناسک ادا کیے ہیں حج کے وہ مقبول ہوئے ہیں یا نہیں، کون سی جگہ سے پر ہم سے غلطی واقع ہو گئی، کون سی ادا ہماری رب کو پسند نہیں آئی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ اور میں گھر بیٹھے والدین کی ایک محبت کی نگاہ سے دیکھیں، حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب پا لیتے ہیں۔ پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور یا اس سے زیادہ دیکھے تو کیا اس کو اس سے بھی زیادہ یا ہر نظر پر اس کو حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نعم، حضور بولے، ارشاد فرمایا، لوگوں ہاں بے شک وہ جتنی مرتبہ اپنے والدین کو دیکھتا رہے گا، ہر نظر کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ہی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، وہ والدین سے کہ اس رمضان مبارک کی برکت والی گھڑیوں کا صدقہ، برکت والی گھڑیوں میں جا کر وہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یقین مانے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور والدین سے محبت کرتے ہیں اور والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر فرمان مصطفیٰ کے مطابق حج مبرور کا ثواب بھی پاتے ہوں گے۔ اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں، جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، چھوڑ گئے دنیا کو، وہ ان قبولیت والے لمحات میں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقین آپ اور میں جب اپنے جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہ اگر والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال نبی رحمت علیہ صلاۃ وسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، حضور مجھے اجازت ارشاد فرما دیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا، فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض گزار ہوا، حضور والد صاحب تو پردہ فرما گئے لیکن والدہ حیات ہے، وہ بیمار ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہارے خدمت کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے۔ روایت میں آتا کہ اس نے بارہا مرتبہ اصرار کیا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اپنی والدین کی، اپنی والدہ کی خدمت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تم سے راضی ہوگا اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جہاد جیسا کتنا عظیم عمل، کتنا محبوب عمل اور رب کو کتنا پسندیدہ رب کا عمل، لیکن اس پہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ تم جنگ میں اس وقت تک شریک نہ ہو جب تمہارے والدین بیمار ہیں، تمہارے والدین اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکیں، تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں ہی بہتری عطا کرے گا، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قربت عطا کرے گا۔ وہ لوگ ذرا غور کریں جو اپنے والدین کو چھوڑ کر پیروں کے پاس، اپنے والدین کو چھوڑ کر بڑے بڑے آستانوں میں وہ جلوہ گر ہیں، والدین بیچارے ایک نظر بھی دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ والدین کی رضا کو حاصل کریں۔ یاد رکھیں، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، پیر کی رضا میں رب کی رضا نہیں ہے، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ آپ والدین کو چھوڑ دیں، ہاں والدین کو راضی کیا ہوا ہے، والدین کی اجازت ہے، پھر آپ پیر کی خدمت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ جہاں دل چاہے جائیں، لیکن اگر والدین راضی نہیں ہیں تو یاد رکھیں
اگر والدین آپ پر راضی نہیں ہیں تو گویا آپ پر خدا راضی نہیں ہے، اور والدین کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے والدین میں سے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ کا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری والدہ کا۔ اور پھر عرض گزار ہوا، حضور اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا، تیری والدہ کا۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تیرے والد کا تم پر حق ہے۔ آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ مطلب مت لے لینا کہ والد کا کوئی درجہ نہیں ہے، والد کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضور نے اس لیے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا والدہ کا، کیونکہ والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جہاں والد کی خدمت لازم ہے وہاں والدہ کی خدمت بدرجہ اولیٰ لازم ہے، والدہ کی تابعداری کرنا بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی احادیثیں مروی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز عصر ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں عصر کی نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اتنا مرتبہ بیان کیا کہ اگر والدہ ہے اور والدہ آپ کو کسی کام کے لیے مدعو کر رہی ہے تو آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے نفلی نماز میں کھڑیں تو حکم ہے کہ پہلے آپ والدہ کی بات سنیں۔ آج تو حالت یہ ہے، آج تو بچے اور نوجوان اس حد تک گر چکے ہیں کہ والدین معاذ اللہ وہ لرزتے ہیں، وہ بات بتانے کے لیے لرز رہے ہوتے ہیں، اور بیٹا بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، بیٹا بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور بیٹے کے اندر وہ سختی اب نہیں رہی۔ اب والدین اگر کوئی بات کہتے ہیں تو بیٹا برداشت نہیں کرتا، ان کے ساتھ طرح طرح کی بد کلامی سے ان سے پیش آ رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں جب تک والدین حیات ہیں ان کی قدر کر لیں، یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس، یہ نعمت بار بار میسر نہیں آئے گی، یہ ایک ہی بار میسر آتی ہے زندگی میں، اور اگر ان کی خدمت کر لی تو یقیناً آپ کی یہ والی زندگی بھی سرخرو ہو جائے گی اور آنے والی منزلیں بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب تک والدین حیات ہوتے ہیں اس وقت تک قدر نہیں ہوتی، اور جب والدین پردہ کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ دیگیں بھی چڑھاتا ہے، اس کے بعد وہ جناب طرح طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو دیگ چڑھانے کے بجائے ان کے منہ میں 3 وقت کا کھانا ڈال، تو دیگ چڑھانے کے بجائے والدین کو وقت پر دوائی جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کر۔ اسی طرح بالخصوص والدہ کے حوالے سے والدہ کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، اور والدہ جب تک حیات ہوتی ہے تو یقین مانے انسان دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ میں بادشاہ کہتا ہوں اس کو اس لیے کہ والدہ جب موجود ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، ہر وقت انسان کے پیچھے جس کی والدہ موجود ہے وہ اس کے پیچھے دعائیں کرتی ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ جب تک حیات تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تو ہم کلام ہوتے، ادھر آپ کی والدہ مسلح بچھا کر آپ کے لیے دعائیں کرتی، یا اللہ میرا بیٹا بہت سخت ہے، طبیعت کے اندر اس کی سختی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پردہ کر گئی تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہنچے تو حکم ہوا، حکم خداوندی آ گیا، اے موسیٰ آج قدم سنبھال کر رکھنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر بیٹھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، الہی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس سے پہلے تیرے پیچھے تیری والدہ دعا کرتی تھی اور اس کی دعا کی برکت سے ہم تجھ پر کرم فرمایا کرتے تھے، آج دعا کرنے والی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک دوست ہیں، انہوں نے بارہا مرتبہ کہا کہ آپ جب ماں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے بالخصوص پروگرام آپ ریکارڈ کروا رہے ہوں، پروگرام میں آپ بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہوں، تو بالخصوص ایک شعر کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے 12 مرتبہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو سر کے ساتھ، انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، تو میں ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے
میں اپنی حاضری بھی ساتھ پیش کروں گا، تاکہ آپ جو والدین کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں منے سب جگ مندا، پہلا مرشد ماں اے، ماں پیو جس نے ناراض کیتے، ماں پیو جس نے ناراض کیتے، انہوں کدھر نہیں ملدی تھاں۔ اب اس اشعار کے اندر بھی اگر آپ غور کریں نا، تو اس کے اندر بھی آپ کی اور میری اصلاح کی جا رہی ہے، آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرنے والے وہ دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور مقام عطا کرتا ہے، اور جو والدین کی نافرمان ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ بھی موجود ہوں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے والدین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی سعادت دے، اور آپ کے اور میرے والدین اگر حیات ہیں جن کے والدین اللہ تعالیٰ ان کی عمر خضری عطا کرے، اور جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، سونے آقا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے
تو درد دیتے ہیں دنیا والے، یا رسول اللہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔